ایک ہی سب میں آ بیٹھے اس ماہ میں سب انسان، رمضان رمضان کیوں غائب ہے، رمضان 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 کیوں غائب ہے رمضان۔ وعلیکم السلام۔ ایک دفعہ پھر ہم سر کے ساتھ بیٹھنے جاتے ہیں کہ ہمارے کو موجود ہے۔ سر لاسٹ کی ہماری جو ڈسکشن ہوئی تھی اس میں آپ نے ایک بات کہی تھی ریاست کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے، اور آج کل ہمارے یہاں ملک پاکستان میں بڑا ایک شور ہے ریاست مدینہ ریاست مدینہ۔ تو یہ ایگزیکٹلی ریاست مدینہ ہے کیا؟ یا جو اس شور سے پہلے جو پاکستان میں ریاست تھی وہ مسلمانوں کی ریاست نہیں تھی؟ تو یہ پولیٹیکل ڈسکشن نہ ہو جائے، لیکن میں ایسے ہی پوچھنا چاہوں ریاست مدینہ بیسکلی ہے کیا؟ پہلے بھی کسی ایپیسوڈ میں ہماری بات ہو رہی تھی کہ مدینے والوں نے قبول کیا۔ جب مدینے والوں نے قبول کیا تو پیغمبر اکرم نے اپنی سپرویژن میں ایک سوسائٹی اسٹیبلش کی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ریاست، ٹھیک ہے۔ جو ہمارے ذرا سیکولر دوست ہیں وہ ریاست نہیں مانتے اس کو، کہتے ہیں ریاست کہاں سے ہو گئے، ریاست کے تو آرگنز آف اسٹیٹ ہوتے ہیں، جوڈیشری ہوتی ہے تو ایگزیکٹو ہوتی ہے تو وہ لیجسلیٹو کونسل ہوتی ہے۔ تو اصل تو بات یہ نہیں ہے جوڈیشری اور فلاں، اصل چیز جو ہے وہ ہے اتھارٹی، پاور۔ ریاست یعنی پاور، اتھارٹی۔ تو جب وہ اتھارٹی پیغمبر اکرم کے پاس آ گئی تو آپ نے ایک ایسی سوسائٹی اسٹیبلش کی کہ جو اسلام کے قوانین تھے، قرآنی جو احکام تھے اس کے مطابق وہ سوسائٹی تھی، اور وہ سوسائٹی نو ڈاؤٹ تاریخ بشریت میں آئیڈیل ترین سوسائٹی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، آئیڈیل سوسائٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 100% لوگ اچھے ہیں، 100% لوگ کبھی اچھے نہیں ہو سکتے۔ آئیڈیل سوسائٹی کا تصور ہی نہ رکھیں اپنے ذہن میں کہ 100% لوگ نیک ہوں گے، نہیں، بلکہ آئیڈیل سوسائٹی وہ ہوتی ہے جس کے اندر میجورٹی اچھی ہو، اور اس میں انوائرمنٹ اس طرح ہو کہ اگر کوئی انسان اچھا بن کے رہنا چاہے تو وہ رہ سکے۔ آج تو آپ اچھے بن کے نہیں رہ سکتے، قانون کی پاسداری، اور اگر کوئی غلط کام کرتا ہے سوسائٹی میں تو قانون کی گرفت میں ہو وہ، ٹھیک ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہاتھ کاٹا، کسی کو کوڑے لگائے، کسی کو سنسار کیا نا، آپ نے قرآن کریم کا حکم جیسے آیا آپ نے عمل کیا۔ تو جن لوگوں کو آپ نے سزائے دی وہ شریف لوگ تھے کیا؟ یقیناً کیا ہی انہوں نے، صحیح کیا ہوگا جبھی تو سزا ملی ان کو۔ تو آئیڈیل اسٹیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 100% لوگ صحیح ہیں۔ آئیڈیل اسٹیٹ یہ ہے، امام زمانہ کی حکومت میں بھی ایسے ہی ہوگا، اس میں بھی یہ نہیں ہوگا کہ 100% لوگ ایک دم صحیح ہو جائیں گے، ایسے کوئی ہوا چلے گی سب لوگ نیک بن جائیں گے، نہیں۔ امام زمانہ بھی تشریف لائیں گے تو وہ بھی حدود اللہ کا اجرا کریں گے، یعنی قوانین الہیہ کا نفاذ کریں گے، تو کچھ کرپٹ لوگ ہوں گے نا جن کو سزا دیں گے۔ تو آئیڈیل سوسائٹی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ سب لوگ اچھے ہیں، تو اس سوسائٹی کے اندر بھی سب اچھے نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ میجورٹی اچھی تھی، اور پھر جب صحیح ہاتھوں سے قوانین کا نفاذ ہوتا ہے تو خود بخود برکتیں اس کے اندر آتی ہیں خدا کی طرف سے۔ تو دیکھیں، ہم اس سوسائٹی کو آئیڈیل سوسائٹی کہتے ہیں، اس ریاست کو آئیڈیل ریاست کہتے ہیں، تو اور کہنا چاہیے ایک مسلمان کو، ظاہر ہے اس میں ایسی قباحت کی بات نہیں ہے۔ تو اگر فرض کریں آج کل ہماری حکومت جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ استعمال کر رہی ہے مدنی ریاست میں، تو میں نے دیکھا کچھ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی، کیا مدنی کی ریاست میں یہ ہوتا تھا؟ فلاں کوئی واقعہ ہو گیا، کیا مدنی کی ریاست میں یہ ہوتا تھا؟ ارے بھائی، یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا نا کہ وہ حضور کے معذ اللہ ریاست یہاں قائم ہو گئی، یہ تو نہیں ہو سکتا کبھی۔ لیکن ایک مسلمان کو اپنے سامنے اس اسٹیٹ کو ایک آئیڈیل اسٹیٹ کے طور پہ رکھنا تو چاہیے نا۔ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کا مذاق اڑانے کی ضرورت نہیں، ہم خود اپنے آپ پہ کام کریں تو ریاست بن جائے گی۔ ریاست صرف حکمرانوں کا کام، انڈیویجولی بھی کام ہے، اگر انڈیویجولی بھی اس میں کام ضروری ہے۔ دیکھیں، وہ جو ہم نے پچھلی بیٹھک میں اس کا تذکرہ بھی کیا تھا نا کہ ایکسیپٹنس، کہ اگر لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو پھر وہ اپنا وہ کردار ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں نا۔ جیسے مکے والوں نے ابتدا میں ایکسیپٹ نہیں کیا، مدینہ میں ایکسیپٹنس تھی تو آپ نے وہ چیز وہاں قائم کر دی۔ اگر پہلے ہی دن مکے میں ہی یہ ایکسیپٹنس ہو جاتی تو وہ ریاست مدینہ ریاست مکہ بن جاتی۔ آپ اس چیز کو دیکھیں، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ظہور نور ہوگا یقیناً، تو پھر یعنی اقوام جسے کہتے ہیں کہ اب وہ روایت طویل ہیں لیکن اس میں اشارہ لوگ جو ہے ایک تنگ آ چکے ہوں گے، گھبرا چکے ہوں گے، پھر وہ متوجہ ہوں گے، اس اپنی ایکسیپٹنس شو کریں گے کہ ہاں آپ ہی ہیں، بالکل جس طرح سے 25 سال کے بعد امام زمان اس وقت کے
لوگ آئے ان کے در پہ کہ ہم متوجہ ہیں، ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو پھر امام نے وہ اس عدل کو قائم کیا. لیکن یہاں پر ایک نقطہ ہے کہ اشارہ ہے کہ 4 سال کے عرصے کے بعد تقریباً جب آپ کی شہادت ہوتی ہے تو اس میں 4.5 سال کے تقریباً عرصے کے بعد 40 ہجری کے اندر، تو مورخ جو لکھ رہا ہے وہ یہ لکھتا ہے کہ تاریخ دان کہ ان کو ان کے شدت عدل نے جو ہے وہ قتل کر دیا محراب پر. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کا عدل رسول اللہ سے زیادہ شدید تھا؟ کیا اس سے بھی زیادہ شدید عدل تھا؟ لیکن رسول اللہ خدا سے زیادہ عدل تو نہیں ہو سکتا. تو پھر ایسا کیا تھا کہ اس وقت ان کا عدل جو ہے وہ ان کو شدید لگ رہا تھا، شدت محسوس ہو رہی تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا کے عدل سے امت کچھ ایسا ڈی ٹریک ہوئی کہ اب جب رسول اللہ کا عدل نافذ ہوا تو ان کو وہ شدید لگنے لگا. تو یہ سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 25 سال کے بعد رسول اللہ کا عدل شدید لگ رہا ہے تو 1182 سال ہو گئے. اب جب وہ عدل نافذ ہوگا تو کیا ہم اس عدل کو اس وقت ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر اس کا جواب جو ہے وہ نفی میں ملتا ہے تو پھر تو ظہور نہیں ہوگا. لیکن جس دن ہر شخص اس عدل کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو اگلے ہی لمحے عجب نہیں ظہور ہوگا. بالکل صحیح کہتے سر. مولانا نے بھی یہ بات بتائی مولا علی کی شہادت کے حوالے سے. جو عبد الرحمن ابن ملجم جو تھا یہ بھی بیسکلی جو ہم نے کتابوں میں پڑھا روایتوں میں کہ یہ مولا کے اصحاب میں تھا اور اچھے اصحاب میں تھا، لیکن یہ پلٹ گیا اور اسی وہی عدل کی وجہ سے اس نے آپ کی شہادت کر دی. اچھا میں تھوڑا سا ایک جملہ صرف پیغم بھائی سے مطلب پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا نا کہ کیا پیغمبر اکرم کے عدل سے زیادہ علی علیہ السلام کا عدل تھا، تو کیا پیغمبر اکرم پر اٹیمپٹ نہیں ہوا؟ پیغمبر اکرم کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ ہاں نہیں بالکل کی گئی نا. اس کا مطلب یہ کہ ٹھیک ہی ہوا نا، سملرٹی ہے نا. تو بات یہ ہے کہ عدل کو لوگ برداشت نہیں کرتے. عدل اگر ہمیں ایڈریس کرتا ہے، ویسے علی اچھے ہیں، ویسے ان کے تمام کمالات کا معترف ہوں میں، لیکن جب ان کی عدل جو ہے وہ ہمیں، ان کا عدل ہمیں ایڈریس کرتا ہے، یعنی ہمارے مفادات آگے آتے ہیں تو اس پر دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کتنے ان کے عاشق ہیں. ٹھیک ہے، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ والی جو بات ہے وہ بھی عدل ہی کی وجہ سے وہ ڈیٹیک ہوا، یا کہتے ہیں وہ بھی اصحاب میں شامل ہے؟ بہت سے لوگ ہوئے، لیکن اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو حضرت علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا ہماری حکومت آ گئی، پہلے کسی اور کی حکومت چل رہی تھی، اب علی علیہ السلام کی حکومت آ گئی تو ہماری حکومت آ گئی. ہماری حکومت کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کچھ اور لوگ انجوائے کر رہے تھے، اب ہماری باری آ گئی، اب ہم اپنی اننگ کھیلیں گے. تو ایسے جو لوگ تھے جن کا خیال یہ تھا کہ علی علیہ السلام کی حکومت آئے گی تو ہماری حکومت آ جائے گی، بہت جلد وہ مایوس ہو گئے. ان کو اندازہ ہوا کہ مولا علی کی حکومت ہماری حکومت نہیں ہے، یہ عدل و انصاف کی حکومت ہے. ٹھیک ہے، تو وہ مایوس ہوئے، پھر وہ ادھر ادھر چلے گئے. شام کی طرف سے آفر آئی، کہیں اور سے آفر آئی، وہ ادھر ادھر چلے گئے. تو یہی امام زمانہ کی حکومت کے بارے میں بھی غلط فہمی ہے شیعوں کو بھی کہ وہ ہماری حکومت ہوگی. تو امام زمانہ بھی جو ہے وہ شیعوں کے نجات دہندہ بن کے نہیں آئیں گے، وہ منجی بشریت بن کے آئیں گے. عالم انصاف کے نہیں، انسانیت کے نجات دہندہ بن کے آئیں گے، منجی بشریت بن کے آئیں گے، یعنی پوری انسانیت کے نجات دہندہ بن کے آئیں گے. نہ شیعوں کے، نہ سنیوں کے، نہ اسلام کے، نہ مسلمانوں کے، پوری انسانیت ظلم و ستم کا شکار ہے نا. اصل میں ہم صرف اپنے آپ کو دیکھتے ہیں نا کہ ہم کتنے مظلوم ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا مظلوم ہے. دنیا میں پوری انسانیت بلک رہی ہے، سسک رہی ہے، ظلم و ستم کا شکار ہے. تو پوری انسانیت کو ایک نجات دہندہ کا انتظار ہے. کسی بھی صورت میں نام ڈفرینٹ ہے سب کے، آف کورس قوموں میں نام ڈفرینٹ ہے، لیکن سب کو انتظار ہے. آپ مستضعفین جہان جو کہتے ہیں وہ یقیناً ان کے لیے آپ ہوں گے نا رہبر، ان کے لیے آپ کسی نہ کسی کا ویٹ کر رہے ہیں، منجی بن کر آئیں یقین. اور ایک چیز اور بیان کر دوں کہ امام زمانہ کا تذکرہ آ گیا ہے تو کہ آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا کہ امام علیہ السلام تشریف لائیں گے تو کسی مذہب سے جنگ کریں گے، نہ یہودیوں سے، نہ عیسائیوں سے، نہ مسلمانوں کے کسی فرقے سے، نو، وہ تو ظالموں سے جنگ کریں گے.
کوئی بھی ہو، وہ اس میں ہر طرح کے لوگ ہوں گے اس میں، یعنی جب امام تشریف لائیں گے تو جب آپ کا ظہور ہوگا، جب آپ نے اپنے معجزات دکھائیں گے، جب آپ وہ تبرکات دکھائیں گے، تو وہ سارے لوگ کہ جو حق کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے وہ اس طرف آ جائیں گے، اور وہ سارے لوگ جو تعصب اور تنگ نظری ہٹ دھرمی کی وجہ سے حق واضح ہونے کے باوجود قبول نہیں کرتے وہ اس طرف چلے جائیں گے۔ ادھر بھی ہر مذہب کے لوگ آ جائیں گے، ادھر بھی ہر مذہب کے لوگ چلے جائیں گے۔ اسلام نہیں ہوگا، اسلام بھی ہوگا ادھر، یعنی کچھ مسلمان بھی ادھر چلے جائیں گے، ہے نا، اور کچھ ادھر بھی آ جائیں گے۔ تو وہ جو ادھر چلے جائیں گے وہ اصل میں ظالموں کا ایک ٹولہ ہوگا، ان کا ایک الائنس ہوگا، ان سے مقابلہ ہوگا۔ رمضان رمضان یوں غائب ہے رمضان، رمضان رمضان یوں غائب ہے رمضان۔ جیسے کہ ایک روایت بڑی کامن سنی جاتی ہے کہ وہ جب مولا کا ظہور ہوگا تو وہ سب سے پہلے تو اپنے ہی لوگوں پہ تلوار اٹھا لیں گے کہ تم نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ ایک اکثر روایت اس پہ بھی ذرا غلط فہمی ہے، بعض اوقات اس طرح روایتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ جی امام تشریف لائیں گے تو جتنے بھی بالغ نوجوان ہوں گے ان کو شرعی مسائل پتہ نہیں ہوں گے تو امام ایک دم تلوار سے مار دیں گے، اس کو گردن اڑا دیں گے اس کی۔ میں نے کہا کہ نوجوان ہی کیوں بھائی، بزرگوں سے بھی پوچھ لیں امام، تو ان کو کون سے مسائل ہے پتہ ہوں گے۔ اگر شکیات نماز کا مسئلہ پوچھ لیں تو کچھ تو ان کے پوچھنے لگ جائیں گے۔ تو امام کا یہ امیج ڈیولپ کرنا بھی صحیح نہیں ہے کہ امام آتے ہی تلوار چلا لیں گے۔ دیکھیے امام علیہ السلام جو ہے وہ پیغمبر اکرم کی جانشین ہے نا، جس طرح اللہ کے رسول نے تبلیغ کی، دعوت دی، تعلیم دی، تربیت کی، یہ سارے کام امام بھی کریں گے، انہی کے جانشین ہیں آخر، اور وہی شریعت لے کر آئیں گے، شریعت محمدی تو لے کر آئیں گے وہ۔ تو اس میں جو طریقہ کار ہے تبلیغ کا، دعوت کا، تربیت کا، تعلیم کا، اسی کے مطابق یہ سب کچھ ہوگا۔ یعنی ہمیں نوجوانوں کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ امام اس سے محبت کرتے ہیں، امام ان کی نجات کے لیے آئیں گے، امام ان کی تربیت کے لیے آئیں گے، تعلیم کے لیے آئیں گے، نہ یہ کہ تم دلوں میں خوف پیدا کر گئے کہ وہ سوچے کہ نہ آئیں تو بہتر ہے۔ جی صحیح بات۔ آپ بھی اگر کچھ تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں، وہ ظہور کے حوالے سے جب بات چھڑی گئی ہے، جب مولا کا ظہور ہوگا تو وہ جو ساری قوموں کو اکٹھا کریں گے، اور وہ آج کل جیسے میڈیا کا دور ہے کہ یہ میڈیا کا دور اس میں کام آئے گا کہ مولا ایک آواز لگائیں گے، پوری دنیا میں آپ کی آواز پھیل جائے گی۔ دیکھیے جو روایت میں جو ایک اشارہ ملتا ہے کہ وہ لوگ اپنے دین سے متنفر ہو چکے ہوں گے، مطلب اگر اس وقت کو دیکھا جائے تو اس وقت جو بھی جس دین کو فالو کر رہے ہیں وہ کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دین جو ہے وہ یقیناً ظلم کو پسند نہیں کرتا، جو لا مذہب بھی ہے وہ بھی ظلم کو پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس انداز سے دنیا اس نہج پہ چلی جائے گی کہ ظلم اور جور سے جو کہتے ہیں بھری ہوئی ہوگی، اور وہ اس کو اس طریقے سے عدل و انصاف سے پر کر دیں گے، کما بولے ظلم مجورہ، عدل و انصاف سے اس کو اس انداز سے بھر دیں گے کہ جس طرح سے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ کہ یقیناً ہر طرف ظلم و جور نظر آ رہا ہوگا، لیکن اس کے باوجود ایک جماعت ہوگی کہ جو کہ اصلاً امام کی طرف متوجہ ہے اور امام کو اس انداز سے قبول کرنے کے لیے تیار ہے بحیثیت رہبر۔ اور یعنی جب ہم کہتے ہیں رہبر تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خود کے اوپر امام کی مرضی کو مقدم رکھنا، لیکن اپنی میں کے اوپر امام علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی کو مقدم رکھنا، یہی ولایت ہے، یہی رہبری ہے۔ تو مولا جسے ہم کہتے ہیں، مولا کا مطلب ہی یہی ہے کہ نفوس کے اوپر اولیت رکھنا۔ تو یقیناً اگر اس انداز سے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کو مولا تصور کیا جائے تو پھر میری میں امام کی مرضی کے اوپر مسلط نہیں ہوتی، چاہے مجھے کچھ اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، مجھے دیکھنا ہوگا کہ امام کیا چاہتے ہیں۔ اگر ہم یوں کہیں مثلا کسی اپنے معاملات کے اندر کہ چلو دنیا میں چل رہا ہے، اتنا تو ہوتا ہے، کچھ دیر کی بات ہے، کیا جا رہا ہے، ہاں کہ یہ تو اتنا تو چلتا ہی ہے، تو ہم پھر یہی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں چلتا، امام کی مرضی چلتی ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں چلتا۔ ضرور ہے، بات نہیں، ضرور روحانی تو ہو چکا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے،
یہ تو تصور نہیں کر سکتے کہ وہاں آئیں گے. ایک تو ہے کانسیپٹ ضرور باطنی کی بات کرتے ہیں الجل جو کہتے ہیں, ورنہ تو ہمارے ساتھ ہی ہیں. کوئی ایسا امام تو قرآن کے جیسے دیکھیے اگرچہ یہ خود ایک بہت طویل ایک گفتگو ہے مہدویت کے عنوان سے اگر کیا جائے تو اس میں کئی نشست بھی اگر رکھیں تو وہ کم ہوگی. یہ ظہور اصلاً پہلے تو خود نفس کے اوپر مہدویت کا ظہور ہوگا, اور وہ ظہور وہی ہے کہ جس کو ہم ایکسیپٹنس کہیں گے کہ آر یو ریڈی. امام از آلویز ریڈی بٹ وی آر ناٹ ریڈی, جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ منتظر اور منتظر کی جو بحث ہے کہ ہم جو ہے جناب منتظر ہیں اور وہ منتظر ہے. منتظر جس کا انتظار کیا جائے, منتظر جو انتظار کر رہا ہو. لیکن حقیقتاً اس وقت مسئلہ کچھ اور ہے. اس وقت تو امام انتظار کر رہے ہیں کہ میرا لشکر تیار ہو تو میں آؤں, میرے ناصرین. وہ پھر ایک بحث ہے کہ وہ 313 ہوں گے, کہ فقط 313 ہوں گے. نہیں, وہ پہلے دستے میں ہو سکتے ہیں, لیکن ایک عوام چاہیے, لوگ چاہیے. اور سب سے پہلے یہ کہ 313 کا مطلب یہ ہے جیسے فرض کریں کہ آج امام کا ظہور ہو گیا انشاءاللہ, تو 313 وہ ہیں جو فرسٹ ٹائم امام کی نصرت میں پہنچیں گے. تو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ 313 میں سے ایک جو ہوں گے آج امام کا ظہور ہوگا تو ایک اس میں سے سید حسن نصر اللہ ہوں گے, ٹھیک ہے, جو امام کی خدمت میں جا کے ان کی بیعت کریں گے. اچھا, اب یہ دنیا جانتی ہے کہ حسن نصر اللہ ایک نہیں ہے, ان کے پیچھے ایک 20,000 کا لشکر ہے. ٹھیک, ایک جو ہے وہ یمن سے پہنچ گیا, فرض کریں کوئی یمانی بھی آ رہے ہیں نا, تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ 313 سے پوری دنیا میں انقلاب آ جائے گا, تو اگر 313 حسن نصر اللہ جیسے ہوں تو آئے گا نہیں آئے گا انقلاب. تو وہ فرسٹ ٹائم امام کی نصرت کرنے والے ہوں گے, ان کے ساتھ پیچھے اور بہت سے لوگ ہوں گے. تو یمانی ہے, خراسانی ہے, یا تو یہ تو ایسے لوگ ہیں نا, ان کے پیچھے پورا لشکر ہے. تو 313 ہی سے 313 ویسے بھی اس کا مطلب 313 نہیں ہے, یہ وہ تعداد ہے جو جنگ بدر کے اصحاب کی ہے, اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ ادھر 1000 کا لشکر تھا, ادھر 313 تھے, یعنی کم تھے. جیسے 72, اب کربلا میں 72 نہیں تھے, کچھ آگے پیچھے تعداد مختلف ہے, لیکن ایک طرف 30,000 کا لشکر ہے, ایک طرف 72 ہے. تو لفظ 72 جو ہے ایک محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے, اہل حق ہوں تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں. تو 313 اسی طرح اشارہ ہے کہ تعداد کم ہوگی ان کی, لیکن اس کے باوجود بھی وہ کامیاب ہوں گے. تو 313 پورے نہیں ہوئے. آج کل اس طرح بھی باتیں چل رہی ہیں کہ اتنے علماء ہیں, اتنے مجتہدین ہیں, پھر 313. تو مجتہدین مطلب حوزہ علمیہ نہیں بنانا امام زمانہ کو. امام کو جو کام کرنا ہے اس کے لیے مجاہدین چاہیے نا, ہر شعبے کے لوگ چاہیے, ہر شعبے کے چاہیے. لیکن وہ جو 313 جس ٹائپ کے چاہیے, تو وہ جب پورے ہو جائیں گے تو کیوں نہیں چاہیے ہوں گے. دیکھیں ہر فیلڈ کے لوگ امام زمانہ کے, ہم اگر یہ کہتے ہیں نا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُسْتَشْهَدِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ, ان کے ساتھ مل کے شہید ہونے والوں میں سے وَجَعَلْنَا مِنْ أَنصَارِهِ وَأَعْوَانِهِ, تو یہ ایک فوج ہے. فرض کریں کہ اس فوج کے اندر جو ایک آدمی ہوتا ہے جو فوجیوں کے جوتے پالش کرتا ہے, وہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے, سب کا اپنا رول ہے, وہ بھی امپورٹنٹ ہے. بالکل, مطلب بدر کی جو کیفیت بدری ہے, مطلب بدر میں ایک تو کمیت اور کیفیت دونوں کی بات کی جائے تو جیسے آپ کوالٹی اور کوانٹٹی کی بات کریں, مطلب وہ کوالٹی جو بدریون میں تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی پورے وجود کے ساتھ رسول اللہ کی رہبری کو قبول کیا, اور ظاہری اعتبار سے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہمارے پاس جناب اسلحہ نہیں ہے یا گھوڑے نہیں ہیں, یا اپنے مال اور اسباب اور اپنی پریشانیوں کو سامنے نہیں رکھا. رسول اللہ کی رہبری کو قبول کرتے ہوئے میدان میں سب کچھ اپنے ہاتھوں پہ لے کر نکلا. تو یہ کیفیت اگر آج پیدا ہو جائے جو بدریون والی تھی, پھر یقیناً امام زمان علیہ السلام کا زور ہو جائے. بہت زبردست آج کی ڈسکشن ہماری رہی سر. آج کی ڈسکشن کیا بھائی بہت زبردست رہی. آپ کا شکریہ, آپ نے مدد. ناظرین, آج کی بیٹھک بھی آپ نے سنی. آج ہم نے امام زمان کو بھی ڈسکس کرا, تھوڑی سی بدر کو بھی ہم نے ڈسکس کیا. اس کو ہم انشاءاللہ اپنی اگلی بیٹھک میں کنٹینیو کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کریں. السلام علیکم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 یوں قائم ہے رمضان